غلام محمد جو ہیں کلروڑی شریف، آپ جانتے ہیں، وہاں جا کر آپ نے ان کی بیعت کی۔ سائیں غلام محمد صاحب جو تھے وہ بیعت تھے بابا بدھ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ ان کی بیعت تھی حاجی الحرمین جناب بگا شیر درکالی شریف، اور پھر ان کی بیعت تھی پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ادھر نسبی طور پر بھی بیعت آ رہی ہے پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور پھر روحانی طور پر بھی بیعت جا کر پہنچتی ہے سرکار دمنی والی سرکار کے ساتھ۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ایک برگزیدہ ولی تھے، عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرپور کے ایک سید تھے، سید محمد شاہ، ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے تھے سید حیات علی شاہ اور سید باقر علی شاہ۔ سید باقر علی شاہ صاحب کے ہاں اولاد نہ تھی۔ جب جائیداد کا معاملہ ہوا تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی آپ جائیداد کیا کریں گے لے کر، آپ کے گھر تو اولاد ہی نہیں ہے، آج بھی جائیداد میری ہے، کل بھی میری ہے۔ جب بھائی نے یہ بات کہی تو دل کو چوٹ لگی، جا کر میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میاں صاحب کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو کر کہتے ہیں، حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آج میرے بھائی نے تانا دیا تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے، تیرے گھر میں اولاد نہیں، حضرت دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اولاد عطا فرمائے۔ میاں صاحب نے آپ کو تسلی دی، تسلی دے کر رخصت کیا، اور بعد میں ایک شخص کو بھیجا 2 سبز پتے دے کر، کہا کسی آدمی کے سامنے یہ پتے جو ہیں یہ سید باقر علی شاہ صاحب کو دینا، ایک پتا وہ خود کھا لیں اور ایک پتا بی بی صاحبہ کو دیتے۔ وہ شخص جاتا ہے اور وہ دونوں پتے جو ہیں وہ ان کو دیتا ہے، اس طرح وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب پنجہ شریف اکثر جایا کرتے تھے، تو وہاں سے ایک خط لکھا سید باقر علی شاہ صاحب۔ خط لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کے ہاں ایک مہمان آنے والا ہے جس کا نام ہوگا سید مظفر حسین شاہ، اس کو میرا سلام دے دینا۔ خط پڑھتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی مہمان آنے والا ہے، بات سمجھ نہ سکے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، ان کے گھر اللہ نے بچہ عطا فرمایا۔ ان کو پتہ چلا کہ میاں صاحب آج کل فلاں جگہ پہ ہیں، انہوں نے رابطہ کیا کہ حضور خدا نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، مگر آپ اس کا نام بھی بتا دیں، اس کا نام آپ ہی رکھیں۔ آپ نے اس وقت قلم دوات منگوائی، کہا شاہ صاحب وہ جو خط میں نے پہلے لکھا تھا ذرا غور سے پڑھیں، میں نے اس بچے کا نام حروف ابجد کے ساتھ نکال کر سید مظفر حسین شاہ رکھا ہے جو 1294 ہجری بنتا ہے۔ اس وقت ان کو پتا چلا کہ میاں صاحب نے تو نام پہلے سے ہی ہمیں بتا دیا تھا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی سائیں غلام محمد صاحب کی بیعت سے فارغ ہو کر کشمیر میں جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے ایک نیک بندے تھے سید احمد ولی کشمیری، ان سے بھی آپ فیض یاب ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اکثر و بیشتر لوگ آیا کرتے تھے، عقیدت مند آیا کرتے تھے۔ بھائی صاحب بڑے جو تھے وہ نظمیں لکھتے پڑھا کرتے تھے، انہیں بھی شوق ہوا لکھنے کا، تو پھر آپ نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔
آپ نے کئی کتابیں لکھی، مگر سب سے زیادہ شہرت جو ہے وہ سیف الملوک کو ملی۔ آج ہم انشاءاللہ اس مجلس میں سیف الملوک کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میاں صاحب نے اس میں ہمیں کیا میسج دیا ہے۔ یوں تو آپ سیف الملوک سنتے رہتے ہیں، مگر جو بات آج آپ سنیں گے شاید آپ نے پہلے وہ نہ سنی۔ سیف الملوک سارا نہ اس مجلس میں پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہر ایک شعر کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ میں صرف جو مین کہانی ہے اس کو لے کر آپ کو ایک منظر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاح یا شعر بھی وہ لکھا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے اپنے متعلق کہا کہ قلم میری نوکند وچھیرا دسدی تا کنیرے، قلم میری نوکند وچھیرا دسدی تا کنیرے، یعنی میری قلم اتنی تیز ہے کہ وہ بچھڑے گائے کے بچھڑے کی طرح دوڑتی ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ شعر سنا، آپ فرمایا کلک میری ایک ہرن ختن دا تے ملن نہ دے وچھیرے، ہر جنگل کستوری ہلے وہ چھنڈ دی جائے چوفے، بچھڑا ہے تو میری قلم ہرن کی مانند ہے جو ہر جنگل جو ہے وہ کستوری پھیلاتی ہے۔ آج اس کستوری کی خوشبو جو ہے وہ یورپ میں بھی پھیل رہی ہے، ہر جگہ پھیل رہی ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیف الملوک کی کتاب لکھ کر کچھ شکوے شکایت بھی لوگوں سے کی ہے۔ فرماتے ہیں شیر میرے اس ملک اپنے مول نہ پاندے قیمت، دور دراگے جس نو لبن جانا ہے بہت غریبت۔ اور پھر فرماتے ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج کل بھی لوگ آپ سنیں گے دیکھو جی یہ ایک پری کا قصہ ہے، عشقیہ کہانی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں مر مر ایک بناون شیشہ، مر 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 ایک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک پن دے، او دنیا اتے تھوڑے رہندے او قدر شناس سخن دے، اول تے اج شوق نہ کسے، اول تے اج شوق نہ کسے کون سخنی اج سندا، جے سن سی تے قصہ اتلا تے رمضان کوئی نہ بندا۔ فرماتے ہیں کہ اوپر سے لوگ قصہ پڑھتے ہیں، ڈیپ نہیں جاتے، گہرائی میں نہیں جاتے کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بھئی شعر جو ہے نا اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو صحیح طرح پڑھنا، کیونکہ میری اولاد نہیں ہے، یہ شعر میری اولاد کی طرح ہے۔ جوں کر بیٹے تساں پیارے کیوں کر پیتی اسانو، اور بیٹے نو کوئی انگل لائے تے لگ دے بیت تسانو۔ میں یہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، انہیں اچھے طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سیف الملوک جو کتاب ہے، آئیے سب سے پہلے اس کے معنی پر غور کرتے ہیں۔